إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، شوہر کے دلوں میں اللہ نے یہ ڈال دیا ہے، مردوں کے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈال دیا ہے کہ یاد رکھو عورتوں کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کا لحاظ کرنا، ان کا پاس کرنا، ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس کمزوری کے ساتھ ان کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی راستہ نکالا ہے کہ جدائی کرنے سے بہتر، طلاق کے ذریعے میاں اور بیوی کا الگ الگ راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ کسی چیز کے ترک کرنے پر سمجھوتا کر لیا جائے. یعنی بیوی اپنا کچھ ذمہ داریاں یا اپنے کچھ حقوق کو معاف کر دے، جیسا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نے بیان کیا تھا. دو چیزیں اس تعلق سے اور باقی بچتی ہیں کہ یہ کہ جب معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جائے اور آپسی کوششیں کارگر نہ ہوں، میاں بیوی سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، معاملہ نپٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن معاملہ نپٹ نہیں رہا تھا اور یعنی اختلاف اور لڑائی جھگڑا یا ناپسندیدگی کا معاملہ زیادہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ بتایا ہے. طلاق ابھی مت دو، اتنا جلد بازی میں طلاق نہ دو. طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، عام حالات میں طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک طریقہ اور اپنا لو. وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت، رب العالمین کے الفاظ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر میاں بیوی میں اختلاف شدت کو اختیار کر جائے، تمہیں ڈر لگے کہ یہ میاں اور بیوی آپس کے اختلافات کو سالو نہیں کر پا رہے ہیں، حل نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی حرام کام ان سے ہو سکتا ہے، کوئی کفر یا شرک یا ظلم و زیادتی کا معاملہ ان سے سرزد ہو سکتا ہے، تو کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی کی طرف سے، یہ دونوں مل بیٹھ کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. یعنی بہت آخری سٹیج ہے یہ، یعنی بہت لاسٹ کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلی بار میں ہی پورا ہنگامہ ہو جاتا ہے، پورا شور شرابہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جب معاملہ آ جائے، آپس کے سمجھوتے سے معاملہ نہ بن پائے، تو ایسی صورت میں ایک حکم شوہر کی طرف سے، فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے. یہ حکم کیا ہے؟ حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والے، جو دونوں کے مزاج کو سمجھتے ہوں، دونوں کے اندر جو اختلافات ہوں، سارا ما لہو وما علیہ پورا ان کو معلوم ہو کہ ان کے درمیان اختلاف کس بات کو لے کر ہے، کیا اصل میٹر ہے، یہ سمجھتے ہوں. دونوں خاندان کے سمجھدار لوگ، ہوش مند لوگ، عقل مند انسان
اور دور اندیش لوگ بیٹھ کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے، خاندان میں کال پڑا ہوا ہے، خاندان میں سوکھا پڑا ہوا ایسے انسان نہیں ہے، سمجھدار لوگ نہیں ہیں، سب جذباتی ہیں، سب غصے والے ہیں، سب بیجا محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، معاملے کو بگاڑ دینے والے ہیں، ایسا لگتا ہے، تو علماء کرام نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں مسلمانوں کے سماج کے اندر جو سمجھدار لوگ ہوں، خیر خواہ لوگ ہوں، بھلا چاہنے والے ہوں، میاں اور بیوی کا دونوں کے خاندان کی عزت کا لحاظ رکھنے والے ہوں، دونوں سے محبت کرنے والے ہوں، دونوں کے حق میں بھلائی چاہنے والے ہوں، وہ خاندان کے باہر کے دو لوگ بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، سمجھائیں، شوہر کو بھی سمجھائیں، بیوی کو بھی سمجھائیں، اور اسلام کے تعلیم کی روشنی میں ان کو ابھاریں کہ نہیں، طلاق نہیں دینا چاہیے، حالات اس بات کے ہیں کہ طلاق دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ایک ساتھ رہو، اگر ایسا دونوں کو لگتا ہے تو۔ لیکن دونوں کو ایسا لگتا ہے، دونوں حکم کو، یا جو لوگ ثالثی ہیں، جو لوگ حکمین ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں معاملہ بہت گمبھیر ہے، یہ اگر ایک ساتھ دونوں رہیں گے تو ایسی صورت میں اور زیادہ معاملہ گمبھیر ہو جائے گا، تو پھر ان کو اختیار اسلام نے دیا ہے کہ وہ جدائی بھی کرا سکتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ اگر آپس کے صلح صفائی سے معاملہ نہ ہو، آپس کی کوشش فیل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آخری آپشن یہ بھی رکھا ہے کہ 2-4 لوگ بیٹھ کر کے، سنجیدہ لوگ، خیر خواہ لوگ، بھلائی چاہنے والے لوگ بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسلام میں میاں بیوی کا ایک ساتھ میں رہنا کتنا زیادہ عزیز ہے، کتنا زیادہ پیارا ہے، اور جدا ہونا اسلام کو کتنا ناپسند ہے۔ یعنی اسلام نہیں چاہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اگر یہ جو حکم بیٹھے ہیں نا، جو فیصلہ کرنے کے لیے، یا ثالثی لوگ بیٹھے ہیں سمجھانے بجھانے کے لیے، ان کو اگر ضرورت پڑے بیچ میں جھوٹ بولنے کا تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ عام حالت میں جھوٹ کیا ہے؟ حرام ہے نا، اور سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا بھائی جھوٹ سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جھوٹ بولنے والوں کے اوپر بہت سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، یعنی وہ لوگ جھوٹ کیا گناہ کے مرتکب نہیں ہونے والے ہیں جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کرنے والے ہوں، اور میاں بیوی سے زیادہ حقدار صلح صفائی کے اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو اگر یہ ثالثی لوگ، حکم لوگ، فیصلہ کرنے والے لوگ، سمجھانے بجھانے والے لوگ، اگر ان کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے میاں بیوی آپس میں جم سکتے ہیں، تو اسلام نے کہا ہے اس کی بھی پرواہ مت کرو، جھوٹ بول لو۔ اللہ اکبر، اور جھوٹ کیسے بولو؟ فینمی خیرن او یقول خیرن۔ لڑکے نے لڑکی کی تعریف نہیں کیا ہے، شوہر نے بیوی کی تعریف نہیں کیا ہے، حکم بول رہا ہے ارے آپ کا شوہر تو آپ کا بہت چاہتا ہے، بہت اچھا ہے، وہ آپ کی تو دن رات تعریف کرتا ہے، بہت یعنی آپ کے ایک ایک چیز کی تعریف کرتا ہے، آپ کے رہن سہن کی تعریف کرتا ہے، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، آپ کے کیریکٹر کی تعریف کرتا ہے، آپ کے ہاتھ کی صفائی کی تعریف کرتا ہے، جبکہ شوہر نے اسی تعریف نہیں کیا ہے، تو آدمی بنا کر کے کہہ سکتا ہے۔ ایسے ہی شوہر کے سامنے بیوی کی تعریف کر سکتا ہے۔ یعنی اسلام دیکھیں، عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اسلام کو کتنا محبوب ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہے، اگر جھوٹ بولنے سے بھی اگر یہ دونوں ایک ساتھ میں رہے تو اسلام نے اس کی بھی گنجائش نکالا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی کوئی اور راستہ نہیں نکل رہا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ میں رہیں گے تو اور زیادہ معاملہ گمبھیر ہوگا، کوئی کسی کا قتل کر سکتا ہے، کوئی کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، کوئی کفر کے دائرے میں جا سکتا ہے، کوئی شرک کر سکتا ہے، یعنی شرک اس معاملے میں کوئی جادو کا سہارا لے سکتا ہے، کوئی اور کسی چیز کا سہارا لے سکتا ہے۔ اگر حرام کاری کے اندر، حرام کاموں کے اندر ان کے مرتکب ہونے کا، ان کے داخل ہونے کا ڈر لگتا ہو اور ان کا دین خطرے میں ہو جائے اگر ایک ساتھ رہیں گے، تو ایسی صورت میں عافیت کیا ہے؟ طلاق، ایک دم آخری اسٹیج۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں گھٹ گھٹ کر جئیں، نہ زندگی بہتر ہے نہ موت بہتر ہے، بیچ میں پس رہے ہیں، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ چین ہے، نہ گھریلو ماحول اچھا لگ رہا ہے،
ایک ایک آدمی کا چہرہ، گھر کے ہر فرد کا چہرہ دیکھ دیکھ کر ازدہا ڈستا ہے. ایسا لگتا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے، عداوت دشمنی کو شباب پر پہنچ جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں کے اندر طلاق کے ذریعے سے، اسلامی طلاق کے ذریعے سے جدائی کر کے یہ ان کے لیے اس بات کا موقع فراہم کیا جائے کہ شوہر اپنے لیے دوسری مناسب بہتر بیوی کا انتخاب کر لے، اور بیوی الگ ہو کے جا کے اپنے مناسب شوہر کا انتخاب کر لے، اور دونوں کی زندگی سکون کی زندگی بن جائے، دونوں کی زندگی یعنی اطمینان والی زندگی بن جائے، دونوں خاندان والے بھی اطمینان میں رہیں. تو اگر یہ کنڈیشن ہو جائے تو اسلام نے کہا ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق میاں بیوی کو جدا کیا جا سکتا ہے. اب میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، کیسے طلاق دینا چاہیے؟ ہمارے یہاں طلاق کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام میں طلاق کیسا ہے، اسلام نے طلاق دینے کا کیا طریقہ بتایا ہے، یہ تو بتانے کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اور ہمارے وہ بھائی جو طلاق دیتے ہیں ان کو تو بالکل پتہ نہیں کہ اسلام میں طلاق کیسے دینا چاہیے، کچھ بھی پتہ نہیں. آئے آفس سے بیگ رکھ کے، ارے یہ کیا ہو رہا، پھٹ 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 پھٹ، ایسا لگ رہا بندوق کا بٹن دبا رہے ہیں، کھٹ 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 کر، طلاق 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 طلاق. اور اس کے بعد ہمارا سماج بھی ایسا ہے کہ جاؤ ختم ہو گئی کہانی. اسلام میں طلاق کیا ہے میرے بھائیوں؟ طلاق کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے. اس لیے طلاق دینے سے پہلے ایک چیز اور شوہر کو یاد رکھنا چاہیے، اسلام نے یاد دلایا ہے. وہ اسلام نے کیا دلایا ہے کہ اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو یاد رکھے اور سوچ لے اچھے سے کہ جو اپنے بیوی کا مہر دیا ہے وہ مہر لے کے چلی جائے گی. سوچو، مال تمہارا نقصان ہے، مالی اعتبار سے شوہر خسارے میں جائے گا اگر طلاق دے گا. اس لیے اسلام نے حق طلاق کس کو دیا ہے؟ طلاق دینے کا حق کس کو دیا؟ شوہر کو دیا ہے، تاکہ شوہر سوچے گا 1000 بار، ارے یار طلاق دوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ ہم نے اپنے بیوی کو جو طلاق یعنی مہر دیا ہے نکاح کے ٹائم پہ، وہ سب کا سب لے کے چلی جائے گی. پہلا پوائنٹ، مہر تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے کہ اگر بوقت ضرورت کبھی مصیبت آئی تو بیوی سے مانگ لو ذرا زیور دے دو، جو مہر میں دیا تھا، جو پیسہ دیا تھا مہر میں دے دو، ذرا ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں تو ہم بعد میں تم کو لوٹا دیں گے. تو یہ سب کا سب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور دوسرا یہ سوچے، اب اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس کو طلاق دے رہا ہوں، یہ تو چلی جائے گی ہمارا مال لے کر کے. دوسری اگر کہیں سے لانا بھی ہے، دوسری کسی سے نکاح بھی کرنا تو وہاں نیا مال دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ نیا مہر دینا پڑے گا. انتظام ہے، جو زیور آپ نے مہر میں باندھا سب بیوی لے کے چلی گئی، طلاق دے دی اس کو، اب دوسرے کے لیے انتظام کرو، اب دوسرے کے لیے مالی. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، کہا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم لوگ ایک بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی سے نکاح کرو، یعنی ایک عورت سے کے بعد طلاق دے دو، ایک عورت کو طلاق دینے کے بعد تم دوسری عورت سے اگر طلاق یعنی نکاح کرنا چاہتے ہو، ایک عورت جو تمہارے نکاح میں ہے اس کو اگر تم طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو جس عورت کو تم نکاح کر کے لائے تھے اب اگر اس کو طلاق دے رہے ہو، فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور جس بیوی کو تم طلاق دے رہے ہو اس کو اگر مہر میں قنطارن دیا تھا، بہت بھاری خزانہ دیا تھا، بہت سارا مال و دولت دے دیا تھا، بہت سارا دولت، بہت سارا زیور، مہر جو تم نے باندھا تھا، یعنی قنطارن کے معنی خزانہ ہوتا ہے، اپنی بیوی کو تم نے مہر میں چاہے جتنا خزانہ دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب اس میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر تم کچھ نہیں لے سکتے ہو. ایسا نہیں کہو گے جب ہم نے مہر تم کو دیا تھا جب تم ہماری بیوی تھی، اب طلاق دے دیا، اب بیوی نہیں ہو تو میرا مہر واپس کرو. حرام ہے، یہ حرام ہے. اسلام نے باقاعدہ اس میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ حرام ہے. اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس سے مہر مانگتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے میرا مہر دو تب طلاق دوں گا، ایسی صورت میں حرام کر رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اللہ نے کہا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب اس مہر میں سے چاہے تم نے خزانہ دے دیا ہو، اس مہر میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کا مہر لے کر کے تم گناہ عظیم کا کھلم کھلا گناہ کی مرتکب بننا چاہتے ہو؟ تو ایک تو یہ شوہر کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو ہم نے مہر دیا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. دوسری چیز شوہر کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر میں نے سنت کے مطابق طلاق دیا، ایک طلاق انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتا رہا ہوں کہ اسلامی طلاق کیسے ہوتی ہے. جب تک آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا، دو طلاق دیا، آپ کی بیوی عدت میں ہے، اور وہ عدت جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ختم کہانی.
اب جب تک وہ عدت میں رہے گی، 2 عدت تک جب تک آپ کے پاس رہے گی، 2 مہینہ تقریباً عام طور سے، تو آپ کو وہ 2 مہینہ آپ کی بیوی نہیں ہے. وہ جب تک آپ اسے رجوع نہیں کر لیتے نا، جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ اسے یعنی صحبت نہیں کر سکتے، آپ حق زوجیت اس کے ساتھ نہیں نبھا سکتے، الا کہ آپ بولے ٹھیک ہے بھائی وہ غلطی ہو گئی، طلاق دے دی، آپ رجوع کرتا ہوں. جب تک آپ رجوع نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے. لیکن اس کنڈیشن میں بھی شوہر کو اللہ نے یاد دلایا کہ اس کنڈیشن میں بھی اپنے بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. وہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی رہے گی جس کو تم نے طلاق دیا ہے. 2 مہینہ تقریباً 2 طہور تک وہ بیوی تمہارے گھر میں رہے گی، تمہارا کھانا کھائے گی، تمہارے بستر پہ سوئے گی، تمہارے گھر میں رہے گی، اور اس کے بیوی یعنی اس کے بچوں کے بھی اخراجات تمہاری ذمہ داری. بیمار ہوگی تو تم کو علاج کرنے کے لیے لے جانا پڑے گا، جبکہ تم اس کو طلاق دے چکے ہو. یہ بھی سوچنا 2 مہینے تک اس کو کھلانا پڑے گا، اس کو پلانا پڑے گا، جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ذرا سوچ سمجھ لو، یہی ایک حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو طلاق دینے کا حق دیا ہے، تاکہ شوہر سوچے یار میرا بہت لاس ہونے والا ہے، ہمارا بہت لاس ہونے والا ہے، اس لیے طلاق جلدی نہیں دوں گا. وہ کچھ غیر اسلامی لوگ ہوتے ہیں یا اسلام کے طریقے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ جلد بازیت میں آ گئے اور بہت سارے گناہ کر بیٹھتے. میرے بھائیوں، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی. اگر عورت کو اسلام، ہمارے بہت سارے احباب ایک ہنگامہ مچا دیتے ہیں کہ انصاف تو یہ نہیں ہے. انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ شوہر کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے. لیکن میرے بھائی انصاف یہ نہیں ہے. جن سماج کے اندر یا جن ملکوں کے اندر، جن کنٹریز کے اندر یہ قانون نافذ کیا گیا ہے کہ جیسے شوہر کو حق ہے طلاق دینے کا، ویسے بیوی کو بھی طلاق دینے کا حق ہے. جہاں یہ سسٹم لاگو ہوا وہاں طلاق کی شرح تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے اور عورتیں خوب جھول کرنے لگ گئی ہیں. عورتیں خوب جھول کرنے لگے، اتنا فراڈ ہونے لگا. میرے بھائیوں، آپ سوچیں کہ اگر ایک عورت کو اللہ تعالیٰ اگر طلاق کا حق دے دیتا تو عورت کیا کرتی؟ بھاری بھرکم نکاح کے ٹائم پر مہر باندھتی، ہم کو اتنا نہیں اتنا چاہیے، اتنا نہیں اتنا چاہیے، اور اس کے بعد 1 رات 2 رات کے بعد بولتی جاؤ تم کو طلاق دیتی ہوں، اور پورا مال لے کے چلی جاتی. اس کے بعد پھر جا کے دوسری جگہ شادی رچاتی، پھر وہاں بڑا سا بھاری بھرکم مہر کھولتی، مہر باندھتی، اور اس کے بعد پھر 1-2 دن کے بعد کیا کرتی؟ ان کے پاس عزت کا خوف نہیں ہے. سماج ہمارا بہت دوسری طرف جا چکا ہے میرے بھائیوں. تو یہ اس طرح سے کیا ہوتا، شوہر تو بیچارہ، جتنے شوہر حضرات ہوتے سب فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. شادی کرنے سے پہلے سوچتے یار ابھی تو بڑا مسئلہ ہے، یہ سوچنا پڑے گا یہ رہنے والی ہے جانے والی ہے. اس لیے اسلام انصاف پسند ہے. ہاں کچھ حالات ایسے ہیں تو عورت کو بھی اللہ نے حق دیا ہے، لیکن وہ دوسری بات ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں شوہر اپنے دماغ میں رکھے. اور آخری چیز یہ بھی یاد رکھے کہ نکاح یعنی طلاق جو ہے، طلاق دینا یہ کینسر کے آپریشن کی طرح ہے. کیا واقعی کینسر کے آپریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ کینسر اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ اب اس کے آپریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یا طلاق ایسے ہی سمجھے، طلاق دینا ایسے سمجھے جیسے بدن کا کوئی حصہ سڑ گیا ہے، اب اس کو رکھنا اچھا نہیں ہے، اب اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہی ہے. ایک دم مجبوری میں بھائی کٹ گیا ہے، آپ کی انگلی میں زخم ہو گیا ہے، سڑ رہا ہے انگلی، اور آپ کا ڈاکٹر بول رہا ہے کام کرو یہ انگلی کاٹ دو. انگلی نہیں کاٹو گے تو ہاتھ چلا جائے گا، ہاتھ سڑ جائے گا. انگلی نہیں کاٹو گے تو سڑتے 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 دھیرے دھیرے آپ کا پورا ہاتھ چلا جائے گا. تو اب آپ کی مجبوری ہے. جس مجبوری میں آپ اپنی انگلی کو کٹا رہے ہیں، اسی مجبوری میں اگر آپ ہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دیں. اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں ڈاکٹر صاحب کوئی دوا وغیرہ کرو، ذرا ملہم وغیرہ لگاؤ، پیسہ کتنا بھی لگے تاکہ انگلی بچ جائے، ہاتھ بھی بچ جائے. اگر ڈاکٹر بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ دوا ہے، تو آپ انگلی نہیں کٹاؤ گے. اگر ایسی حالت میں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کر سکتے ہو تو نباہ کرو. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اب ہمارے اور اس کے درمیان ایک ساتھ میں رہنا ایسے ہے جیسے انگلی سڑ گئی ہے، انگلی سڑ گئی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر اس کو نہیں ہٹائیں گے تو ہاتھ سڑ جائے گا، یعنی دین کے اندر خرابی پیدا ہوگی، تب ایسی صورت میں طلاق دو. اب طلاق دینے کا طریقہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے طلاق دینے کا کیا طریقہ اختیار کیا. میرے بھائیوں، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب کچھ کر دھر کے ہار گیا ہے، اب طلاق پہ اڑا ہوا ہے. تو اب پہلا طریقہ یہ ہے، یا طلاق دینے کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو حالت طہور میں یا حالت حمل میں طلاق دے. یعنی عورت کو ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتا ہے. عورت کو اگر MC آ رہا ہے، حیض آ رہا ہے، یا وہ ناپاک ہے، نفاس کے اندر مبتلا ہے، ابھی بچہ جنی ہے، تو اس پوزیشن میں وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے. طلاق کب دینا ہے؟ بیوی پاک صاف ہے،
اس کو MC کا پیریڈ نہیں آیا ہے یا اسی طرح وہ حمل سے ہے، تو ایسی صورت میں وہ طلاق دینے کا حقدار بنتا ہے، اور یہی سنت کے مطابق ہے۔ اور وہ بھی وہ طہارت کیسی ہونی چاہیے، پاکی اور صفائی کیسی ہونی چاہیے، ایسی پاکی صفائی جس پاکی کے حالت میں اس آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو۔ یاد رکھیے گا، اسلامی طریقے کے مطابق اگر ہم طلاق دے رہے ہیں تو طلاق کی شرائیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی میرے بھائیوں، یعنی ہزاروں میں ایک دو بچیں گے جن کی یہاں میاں بیوی کے اندر جدائی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ طلاق دے کر کے بھی آدمی پچھتائے گا اور سوچے گا یار ایک ساتھ میں رہنا ہی بہتر ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے، اسلام کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جو اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ دیکھ لے یہ ناپاکی کی حالت میں تو نہیں ہے۔ اگر پاکی کی حالت میں ہے تو ایسا تو نہیں اس پاکی کی حالت میں اس نے اپنے بیوی سے صحبت کیا ہو، اگر صحبت کیا تو طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ اگر بیوی MC میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ ہمارے کتنے لوگ جو طلاق دیتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثم یطلقها طاہرا او حاملا، جب آخر اسٹیج آ جائے تو شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، لمبی روایت اس کا چھوٹا سا حصہ، ثم لیطلقها، چاہیے کہ اس کو طلاق دے طاہرا، جبکہ وہ طہارت میں ہو، اس کو بلڈ نہ آتا ہو، او حاملا، یا وہ حمل سے ہو، وہ یعنی اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر آدمی عورت ہے تو ایسی ہی صورت میں طلاق دیا جا سکتا ہے، ورنہ آدمی طلاق نہ دے، جب تک انتظار کرے۔ یعنی اگر بیوی ناپاک ہے تو انتظار کرے پاکی کا، اور اگر بیوی پاک ہے تو چیک کرے ہم نے اس پاکی کے پیریڈ میں، پاکی کے ایام میں اپنے بیوی سے صحبت تو نہیں کیا ہے، اگر صحبت کیا تو پھر ویٹ کرے۔ اگر کون ویٹ کرتا ہے، کون اتنا انتظار کرتا ہے؟ اگر انتظار کیا جائے تو شرع کم ہوگی کہ نہیں؟ لوگ طلاق کیسے دیتے؟ جذبات میں، غصے میں اور جذباتیت کا شکار ہو کر لوگ پھٹافٹ داغ دیتے ہیں، اس کے بعد پچھتاتے ہیں۔ تو اگر اسلام کے طریقے کے مطابق طلاق دیا جائے تو آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اللہ نے ہم کو طلاق دینے کا حق دیا ہے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے طلاق دینے کا۔ اللہ نے ہم کو کہا نماز پڑھو، لیکن دیکھ لو ذرا یہ نماز کا ٹائم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے لیکن اس کا ٹائم بتایا کہ نہیں بتایا؟ کبھی بھی ظہر کی نماز پڑھ لو، کبھی بھی عصر کی نماز پڑھ لو۔ آج ہی جمعہ کے دن کیوں خطبہ ہو رہا ہے؟ آج ہی جمعہ کے دن تو سارے لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ آج ہی کے دن ظہر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بھائی جمعہ کیوں پڑھ رہے؟ سنیچر کو پڑھ سکتے، اتوار کو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ تو اللہ نے جیسے نمازوں کا حکم دیا ہے ایسے اس کا ٹائم بتایا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو طلاق کا حق دیا ہے لیکن اس کا ٹائم بتایا ہے۔ آدمی چیک کر لے ٹائم ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر ٹائم نہیں ہے اور آدمی طلاق دیتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، یہ قابل مواخذہ ہے، اللہ کے یہاں وہ مجرم گردانا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا واقعہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ طلق امرأته وہی حائض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جبکہ ان کی بیوی پاک نہیں تھی، MC کی پیریڈ میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جبکہ بیوی کی کنڈیشن پاکی والی نہیں تھی۔ حدیث کے الفاظ فتغید فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غصہ ہوئی۔ فتغید فیہ رسول اللہ، تغید غید میں آ گئے، غید و ختم میں آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ کھلواڑ، یہ کیا ہو رہا ہے اسلام کی تعلیمات کے خلاف؟ حالت طور میں طلاق دینا چاہیے، انہوں نے کیا کیا؟ ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جا کے ان کو بولو اپنی بیوی کو واپس لے لیں، اپنی بیوی کو واپس لے لیں اور پھر انتظار کریں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اور اخیر میں اللہ نے بیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيُطَلِّقْهُمَا، چاہیے کہ اس کو طلاق دے، فَلْيُطَلِّقْهَا، چاہیے کہ اس کو طلاق دے، ایک MC گزرنے کے بعد، پاکی آنے کے بعد طلاق دے، طاہرن، جبکہ وہ طاہرن حالت طہارت میں ہو، حالت پاکی میں ہو، قبل ان یمسہما، اور اس سے پہلے کہ اس نے اپنے بیوی کو ٹچ کیا ہو، یعنی صحبت کیا ہو، صحبت کرنے سے پہلے حالت طور میں طلاق دے، یہی سنت ہے میرے بھائیوں۔ اور ورنہ آدمی اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ ایک طلاق، اب کیا کرنا ہے آدمی کو؟ ایک طلاق دے دیا، بیوی چلی جائے گی 2-3 مہینے کے بعد، بیوی کی عدت ختم ہوگی، مجھ سے جدا ہو جائے گی تو میں اکیلے رہ جاؤں گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون پالے گا، کھلائے گا کون، پلائے گا کون؟ میرے
میری خدمت کون کرے گا؟ اب اگر اس کو طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق دینے کے بعد اس کو آئندہ کی زندگی اندھیرے میں لگنے لگ جائے، دن میں تارے نظر آنے لگ جائیں کہ ارے یار وہ تو بہت مسئلہ ہوگا، آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، بیوی ایسی تھی، ایسی یہ خوبی، یہ اچھائیاں، اس کی خوبیاں یاد آنے لگے، ایک طلاق دینے کے بعد اس کو اپنی تنہائی کا احساس ہونے لگے اور اپنے بچوں کی یتیمی کا ڈر لگنے لگے، اپنے بچوں کے یعنی کھو جانے کا اور گم ہو جانے کا اور بگڑ جانے کا ڈر لگے، ہمارے بچوں کا پتہ نہیں وہ لے گا کہ نہیں لے گا، ماحول اتنا بگاڑ۔ تو اگر ایک طلاق آدمی دیتا ہے اور اس کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں گھومنے لگتی ہیں اس کے دماغ کے اندر کہ نہیں یار ایک ساتھ رہنا اچھا ہے، تو کیا کرے؟ عدت کے درمیان واپس لے لے بیوی کو، ٹھیک ہے یار غلطی ہو گئی، اب ایک کام کرو، ہم لوگ ایک ساتھ رہیں گے، سیدھے ایک طلاق دیا ہے تو آدمی ایک طہور یا دو طہور، 1 مہینے یا 2 مہینے تک رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر لے۔ لیکن اگر وہ لگتا ہے نہیں یار جانے دو اس کو، اس سے اچھا تو وہ ہے، اس سے اچھا تو ہم کو اور دوسری رت مل جائے گا، ایک ساتھ نبھانے کا کوئی سوال نہیں، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی نہیں نظر رہی ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیے، کوئی طلاق ولاق مت دیجیے۔ ایک طلاق دیے ہیں نا آپ، ایک عدت گزر گئی، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، عام طور سے عورتوں کا 3 مہینہ عدت ہوتا ہے، یعنی عدت کی کئی قسمیں ہیں عورتوں کے اعتبار سے، کوئی عورت پیگننٹ ہے تو اس کی عدت الگ ہے، کوئی MC والی ہے تو اس کی عدت الگ ہے، کوئی مایوسہ ہے تو اس کی، میں عدت میں نہیں جانا چاہتا۔ جب آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا اور عدت ختم ہو گئی، آپ کی بیوی آپ سے نکل گئی، اب وہ آپ کی بیوی، عدت ختم ہو گئی 3 مہینہ عام طور سے، تو اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کی بیوی کہیں اور جا کے نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی کیا یہ جانتا، ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ نوجوان جو جذبات میں آ کے طلاق دیتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ ایک طلاق سے بھی بیوی کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ بیوی تبھی الگ ہوگی جب 3 بار بولیں گے 3 طلاق طلاق طلاق، تم کو طلاق تم کو طلاق۔ ایک طلاق سے بیوی الگ نہیں ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ایک طلاق سے بھی بیوی الگ ہو سکتی ہے، جانتے ہیں آپ؟ ایک طلاق سے بھی بیوی الگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دیا اور عدت اس کی ختم ہو گئی 3 مہینہ، تو بیوی آپ سے ختم ہو گئی، آپ اس کے شوہر نہیں اور وہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ اس لیے نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے جو وکلا ہوتے ہیں، جو کورٹ کے پیپر وغیرہ بناتے ہیں، اور ہمارے جو کم پڑھے لکھے قاضی لوگ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، پیپر بغیر کہیں کچھ لکھتے ہیں تو وہ 3 مرتبہ لکھتے ہیں طلاق طلاق طلاق۔ ہم یہ گواہ ہیں کہ اس شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا۔ اللہ کے بندو، نہ 3 کی ضرورت ہے اور نہ 3 کی یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک طلاق سے بھی بیوی کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک طلاق اگر دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ایک طلاق دیے، عدت ختم ہو گئی، بیوی کہیں بھی جا کے نکاح کر سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک طلاق اگر آپ دیے ہیں تو اس میں فائدہ آپ کا یہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد 3 مہینہ گزر گیا، اب آپ چاہیں 3 مہینے کے بعد اگر آپ پچھتا رہے ہیں، یعنی افسوس کر رہے ہیں، تو اب آپ اسی عورت سے جو آپ کی بھی بیوی تھی، اب آپ کی زوجہ سے نکل چکی ہے، اس عورت سے آپ نیا مہر دے کر کے اور نیا نکاح کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے بیوی بنا سکتے ہیں عدت ختم ہونے کے بعد۔ اور اگر عدت کے اندر ہے تو آپ ویسے رجوع کر سکتے ہیں، کوئی نیا مہر نہیں، کوئی نیا نکاح نہیں، ویسے بولو چلو یار ہم لوگ ایک ساتھ میں رہیں گے، غلطی ہو گئی۔ عدت کے اندر اگر آپ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، ایک طلاق دیے ہیں تو۔ اور عدت اگر ختم ہو گئی ہے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس بیوی سے جو 1 سال کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، 1 سال کے بعد آپ کو غلطی کا احساس ہوا، 2-1.5 سال کے بعد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آپ اس عورت کو بولیں یار چلو غلطی ہو گئی نا، ایک ہی طلاق دیا تھا تو ایک کام کرو، چلو ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، اب نیا مہر اور نیا نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو 1 سال میں 3 طلاق دیا جاتا ہے، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے، 3 طلاق دینا یہ تمام مسالک کے یہاں بدعت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر آدمی 3 طلاق یک بارگی دیتا ہے، ایک مجلس میں 1 بار 3 طلاق دیتا ہے، سارے کے سارے مسالک، کسی بھی مسلک کے علماء ہوں، کسی بھی مسلک کی کتابیں ہوں، ساری مسلک کی کتابیں، سارے مسالک کے علماء چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ بلا شبہ 3 طلاق دینا یہ بدعت ہے، 3 طلاق دینا یہ گناہ ہے، 3 طلاق بیک وقت دینا، معاف فرمائیے گا، 3 طلاق سے میری مراد یک بارگی 3 طلاق دینا، طلاق 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 ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک مجلس میں 3 طلاق دینا بدعت ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق دینا گناہ ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق دینا یہ سنت کی مخالفت ہے، اور سب سے بڑی یہ میرے بھائیوں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا یہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہے۔
اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اسلام نے کہیں نہیں سکھایا کہ اس طرح طلاق دو. یہ سب کے یہاں متفق علیہ مسئلہ تھا. اختلاف کہاں پہ ہے؟ اب بہت سنیں گے 3 طلاق اور مسلمانی اہل حدیثوں کا اور دوسرے مسلک والوں کا بہت اختلاف رہتا ہے. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ 4 پرابلم پیدا ہوتے ہیں, 4 نقصان ہوتا ہے. ایک یہ کہ بدعت ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ سنت کی مخالفت ہوتی ہے, تیسرا یہ کہ گناہ ہے, چوتھا یہ کہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایک بارگی 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ 3 ہوگی یا 1 ہوگی, 3 مانا جائے گا یا 1 مانا جائے گا, اس میں اختلاف ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور الحمدللہ ہم اہل حدیثوں کا شروع سے حدیثوں کی بنیاد پر پہلے سے ہمارا فتویٰ یہی ہے, پہلے سے ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق, ایک تھی, ایک ہے, قیامت کی صبح تک ایک رہے گی. یہ الحمدللہ اہل حدیثوں نے حدیثوں کی بنیاد پر انتخاب کیا تھا. لیکن ہمارے بعد مسالک کے لوگ, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو سمجھ دے, وہ ہمارے بھائی ہیں. بعد علماء کرام, بعد مسالک کے لوگ, بلکہ اہل حدیثوں کے علاوہ تمام کے تمام لوگ کہہ رہے تھے ایک ساتھ میں اگر کوئی آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو 3 ہو جاتی ہے. لیکن جب حالات نے کروٹ بدلا اور لوگوں کو ایسا چبھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایک آدمی غصے میں آیا, اپنی بیوی کو بولا طلاق طلاق اور جدا ہو گیا, تو یہ تو عورتوں پر ظلم ہے. اور دشمنان اسلام کو جو طاق میں لگے تھے موقع مل گیا کہ اب 3 طلاق کا بل لانا پڑے گا, اب 3 طلاق کا قانون بنانا پڑے گا. اب جب کروٹ یعنی حالات نے کروٹ بدلا اور اب اس ملک کے اندر جب ایک مجلس کی 3 طلاق جرم ہو گئی, آدمی اپنی بیوی کو اگر ایک ساتھ میں 3 طلاق دے گا کیس ہو جائے گا, جیل چلا جائے گا, اس کی بیوی میکے جائے گی اور یہ کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا, سالوں سال کیس لڑنا پڑے گا. جب یہ حالات آ گئی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق نہیں دینا پڑے گا, اور باقاعدہ اعدائے اسلام نے یا غیروں نے اسلام کی تعلیمات میں مداخلت کیا, تب اب وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے ایک بار کی 3 طلاقیں 3 مان لی جائیں گی, تو اب وہ کہنے لگے اہل حدیثوں والا مسلک اچھا تھا, اہل حدیثوں والا مسلک اچھا تھا, وہ فتویٰ اچھا تھا. یہی نہیں ہے, بعد چوٹی کے علماء, چوٹی کے ان کے فقہا علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تعصب ہم لوگ نہیں کرتے, اگر ضد پہ نہیں اڑے ہوتے ہم لوگ, اگر یعنی نرمی سے کام لیتے, سمجھداری سے کام لیتے اور اہل حدیثوں کا فتویٰ اختیار کیے ہوتے, تو آج یہ کالا دن دیکھنا نہیں پڑتا. یہ اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طلاق سے بھی بیوی الگ ہو سکتی ہے. ہاں اگر آپ چاہیں تو 1 مہینے کے بعد آپ شروع میں 1 طلاق دیا, اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد دوسرے طہر میں دوسرا طلاق دے دیں, تیسرے طہر میں تیسرا طلاق دے دیں. لیکن اب یہاں آپ کے لیے نقصان ہے. پہلے میں آپ کو فائدہ تھا, 1 طلاق ہو گئی, عدت گزر گئی, آپ اپنی بیوی کو کبھی بھی واپس لے سکتے ہیں نیا نکاح نئے مہر کے ذریعے سے. لیکن اگر آپ نے 3 طلاق دے دیا یکے بار کی, یہ بھی سنت ہے, 1 طہر میں 1 طلاق, دوسرے طہر میں دوسرا طلاق, تیسرے طہر میں تیسرا طلاق. اگر آپ 3 دے دیے ہیں تب اب آپ کی بیوی, آپ کے تیسرا طلاق دیتے ہی آپ کی بیوی آپ سے الگ, اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں, الا یہ سوائے ایک طریقے کے کہ آپ کی بیوی جیسے آپ سے پہلے نکاح کی تھی, اس کے ولی راضی تھے, اس کے گواہ موجود تھے, وہ خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, تم دونوں نکاح کے ٹائم پہ نیت یہی تھی نا, تو جیسے تم نکاح شروع میں کیے تھے ایسے تمہاری بیوی کہیں اور جا کے نکاح کرے. اب وہ ہمیشہ رہنے کے لیے حلالہ شریفہ نہیں ہے, حلالہ شریفہ نہیں, وہ حرامہ شریفہ ہے, وہ ڈرامہ شریفہ ہے. یعنی سنت کے مطابق جا کے دوسری جگہ نکاح کرے, ایک ساتھ رہنے کی دونوں کی نیت ہو, لیکن پتہ یہ چلے کہ جیسے آپ سے انبن ہو گئی وہ پہلے دوسرے شوہر سے بھی انبن ہو گئی, یا دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا, یا اسے طلاق دے دیا. سیٹنگ والا نہیں معاملہ چلنا چاہیے, ہمیشہ رہنے والا. حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ 1 نائٹ, 1 رات کا معاملہ ہوتا ہے, پہلے سے طے ہوتا ہے. پڑھانے والا بھی جانتا ہے, جس کے لیے پڑھایا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے, بیوی بھی جانتی ہے, شوہر بھی جانتا ہے, سارے خاندان والے جانتے ہیں کہ بس 1 رات کا معاملہ ہے. ابھی نکاح پڑھو, صبح طلاق دے دے گا, عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس جائے گی. میرے بھائیو یہ حلال نہیں, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے میرے بھائیو. اس کا نام حلالہ رکھو, کچھ بھی رکھو, لیکن یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. یہ کرائے کے سار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائیو. تو اس طرح طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے میرے بھائیو. اور ایک آخری چیز میرے بھائیو یہ کہ یہ ظلم ہے اور مردوں کے اوپر, شوہروں کے اوپر ظلم ہے کہ اگر ایک ساتھ میں اگر 3 طلاق آدمی دے دے اور تینوں کو نافذ کر دیا جائے, تو سب سے بڑا ظلم ان مردوں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو جو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا تھا, 1 طلاق دو, تھوڑا ویٹ کرو 1 مہینہ,
پھر دوسرا سمجھ میں آئے تو دوسرا دو. تو یہ جو سمجھنے کا موقع اللہ نے دیا تھا نا, وہ ایک طلاق کو 3 نافذ کرنے کی وجہ سے سمجھنے کا موقع ختم ہو جاتا میرے بھائیوں. اور اس کے بعد, اور عام طور سے اکثر ایسا ہوتا ہے, 99% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں, بعد میں شوہر پچھتاتا ہے, میں نے غلط کیا, ارے میں نہیں دینا چاہیے. اب اس کے بعد نئی نئی تعویلیں کرنے لگ جاتا ہے, میری نیت 3 کی نہیں تھی, میری نیت 1 کی تھی, ارے میں غصے میں تھا, میں جذباتی تھا, فلاں نے مجھے بھڑکا دیا تھا, فلاں نے غلط فون کر کے میری بیوی کو الزام لگا دیا, اس لیے میں غصے میں تھا, ٹمپریچر میں تھا, بی پی میرا ہائی تھا, شوگر میرا ہائی تھا. یہ دنیا بھر کے بہانے. اب مولوی صاحب کے پاس فتویٰ ہوتا ہے, ایک نائٹ کے لیے ایک حلالہ کرا لو. اب اگر غیرت مند ہوتا ہے یا مولوی صاحب کا اپنے گھر کا معاملہ ہوتا ہے, تو ایک کام کرو, کسی اہل حدیث مدرسے میں چلے جاؤ, کسی اہل حدیث عالم کے پاس چلے جاؤ, وہ سمجھا دے گا. ان کو معلوم ہے کیا سمجھائے گا, ان کو یہ سمجھائے گا کہ بھیا 3 طلاق نہیں, ایک ہی ہوتی ہے. اچھا, ہمارے بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, اور 3 طلاق دیا تو ایک کیسے ہوگی, مطلب عجیب دیکھے. اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس آدمی نے بولا بیوی کو طلاق, بیوی کو طلاق, بیوی کو طلاق, تجھے طلاق, تجھے طلاق, تجھے طلاق, 3 بار بولا تو ایک کیسے ہوگا. یہ اہل حدیث پاگل ہے یار, 3 بار بولا دوسرے کہہ رہا ہے ایک ہے. بھائی 3 بولا تو ایک کیسے ہوگا. میں بولتا ہوں 10 بولا تو کتنا ہوگا, 10 بار بولا طلاق 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 تو کتنا ہوگا, 10 ہوگا. تب کیا بولے گا, بولے 3 ہوگا. یہ تو بیوقوفی ہے. بھائی 10 بولا تو 10 ہونا چاہیے, 3 کیسے ہوگا. یہ عجیب منطق ہے میرے بھائیو. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ کہ آخری سٹیج اسلام نے یہ رکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اگر انبن ہو جائے, اختلاف شدت کو اختیار کر جائے اور نباہ کا کوئی چارہ نہ ہو تو طلاق دے, اور سنت کے مطابق طلاق دے. انشاءاللہ اس سنت کے مطابق اگر کوئی طلاق دے گا تو کہیں نہ کہیں یعنی دوران عدت, 1 طلاق دینے کے بعد, 2 طلاق دینے کے بعد, یا 1 طلاق دینے کے بعد کچھ سال اکیلے رہنے کے بعد, ٹھوکریں کھانے کے بعد, کوئی پوچھے گا نہیں, ارے کون پوچھے گا تیرے تو فلاں بیوی فلاں عورت کو چھوڑ دیا, عائشہ تو اچھی تھی. اس طرح کے جب حالات آ جائیں تو اسلام نے سنت کے مطابق اگر آدمی نکاح یعنی طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ ثواب بھی ہوگا کہ اس نے عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو یعنی رخصت بھی کیا ہے, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ واپس کر لینا چاہیے تو اس کو واپس بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو, تمام ہدایات کو سمجھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بلا شبہ جیسے تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے, ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے بھائیو تھوڑا سا ایک گزارش میں کروں گا کہ یہ چونکہ ہمارا عنوان ایسا ہے, گزارش یہ ہے کہ چونکہ الحمدللہ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اس ملک میں ہم اسلام پہ مکمل طور سے پابندی کرنے کے حقدار ہیں. اگر اس طرح کے حالات کہیں کسی کے گھر میں, کسی کے خاندان میں, کسی کے پڑوس میں ہو جائے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز کو کورٹوں میں نہ لے جائیں, عدالتوں میں نہ لے جائیں. یہ مسلم پرسنل لا ہے, مسلمانوں کے پرسنل میٹر ہیں. اس پرسنل میٹر کو پرسنل لیول پہ حل کرنے کی کوشش کریں. اور گزارش یہ ہے کہ ہر محلے کے اندر کچھ ایسی سوسائٹی بنائی جائے, کچھ ایسے افراد کو منتخب کیا جائے, خاص طور سے مسجدوں کا ائمہ, مسجدوں کے ذمہ داران اس معاملے میں قدم بڑھائیں. کوئی بھی آدمی چاہے شوہر ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے جو ہو, اس طرح کے میٹر کو عدالتوں میں نہ لے جائیں, بلکہ مسجدوں کے اندر علماء سے, دعات سے, اسلامک سینٹرز سے بیٹھ کر کے اپنے معاملوں کو سلجھانے کی کوشش کریں. طلاق کی ضرورت ہو طلاق بھی دلا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں دوسری جگہوں پہ جانے سے یقین مانیے آپ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنیں گے. غیروں کو اسلامی تعلیمات میں مداخلت کا موقع ملے گا. پچھلا ریکارڈ, پچھلے سالوں کا ریکارڈ ایسا بتاتا ہے کہ جہاں جہاں اسلام کے خلاف قانون بنے اس میں مسلمانوں نے بدتمیزی کیا ہے یا مسلمانوں کی غلط کارنامے اور سیاہ کارناموں کی وجہ سے ہوا. یہ میٹر اگر گھر میں بیٹھ کے سلجھا لیا جائے تو آپ سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ آپ نے گھر میں کیوں سلجھایا. آپ کو ثواب ملے گا اور عزت کے ساتھ آپ اسلام کے محافظ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی اس مسلم پرسنل لا کے میٹر ہیں اللہ تعالیٰ آپس کے میں بیٹھ کر کے سلجھانے اور سمجھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وادعوہ یستجب لکم ولذکر الأکبر واللہ یعلم